منگل کی شام وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو کی، جس میں ان سے سخت سوالات بھی کیے گئے اور وزیر اعظم نے ان سوالات کے نہایت خندہ پیشانی سے جوابات بھی دیے۔ تاہم رؤوف کلاسرا کے سوالات پر وزیر اعظم واضح طور پر سٹپٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ رؤوف کلاسرا نے ان سے 3 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب وزیر اعظم کے علم میں تھا اور وہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے 15 جنوری سے اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی تھیں، تو پھر انہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے کوئی انتظامات کیوں نہیں کیے؟ رؤوف کلاسرا کا دوسرا سوال یہ تھا کہ چین میں موجود پاکستانی طلباء کو حکومت نے واپس نہ آنے دیا، جو کہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن پھر یہی فیصلہ ایران کی دفعہ کیوں نہ دہرایا گیا اور تافتان بارڈر پر اتنے خراب حالات کیوں ہونے دیے گئے؟ تیسرا سوال سے زیادہ تبصرہ تھا۔ رؤوف کلاسرا نے کہا کہ اس وقت وفاقی کابینہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے طریقے سوچ رہی تھی اور کابینہ اجلاسوں کے ایجنڈے پر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین پر بات ہو رہی تھی۔ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنا آپ کے ذہن میں تھا، میڈیا پر قدغنیں لگانا آپ کے ذہن میں تھا، تو پھر کورونا کے لیے آپ کیسے وقت نکالتے؟ وزیر اعظم صاحب اس تبصرے پر جزبز ہوئے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ پاکستان کا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ہر وقت غلط الزامات لگاتا رہتا ہے، اور اگر یہ کسی مغربی ملک میں ایسا کرتا تو ان کے چینل اور اخبارات بند ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت روز اول سے کورونا وائرس کو دیکھ رہی تھی، لیکن جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین سے طلباء کو اس لیے نہیں بلایا کیونکہ چین میں انتظامات بہترین تھے، لیکن ایران میں ایسی سہولیات نہیں تھیں۔ تاہم تافتان بارڈر کیونکہ بہت دور دراز ایک ویرانے میں ہے اور کوئٹہ سے بھی 700 کلومیٹر دور ہے، اس لیے وہاں حکومت سہولیات نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس بیانیے میں 3 بنیادی مسائل ہیں، جن میں سے ایک میڈیا کے حوالے سے ہے، جبکہ باقی 2 کورونا وائرس پر ان کی توجیحات سے متعلق۔ میڈیا سے متعلق سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا کر میڈیا پر قدغنیں لگانے کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پاکستان میں دفاتر کھولنے پر مجبور کرنا، ان سے لائسنس فیس مانگنا، کیا دنیا کے کسی اور ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ یا یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا میڈیا وہاں سے زیادہ آزاد کس حساب سے ہے؟ یاد رہے کہ اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ وضاحت دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ میر شکیل کو انہوں نے نہیں، نیب نے گرفتار کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تافتان بارڈر کے کوئٹہ سے 700 کلومیٹر دور ہونے سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ وہاں سہولیات موجود نہیں تھیں؟ یہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے، افواج پاکستان کو اب بھی تو طلب کیا گیا ہے۔ تب بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ قرنطینہ کی سہولیات کو بہتر بنانے میں مدد دے۔ بات تو نیت اور اس سے بھی زیادہ ویژن کی تھی۔ اگر وزیر اعظم کو یہ احساس ہوتا کہ یہ لوگ اب سے چند روز بعد ملک بھر میں پھیل جائیں گے، تو کیا وہاں یہ سہولیات پہنچانا سستا تھا یا اب پورے ملک کی اکانومی کو بند کرنا کم خرچ ہے؟ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اٹلی کے حالات دیکھیں، اس کے مقابلے میں پاکستان بہت بہتر ہے۔ یہ کس قسم کی منطق ہے؟ ایک تو یہاں لوگوں کی ٹیسٹنگ نہیں کی جا رہی، اوپر سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم باقیوں سے بہتر ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اٹلی ہو یا دیگر مغربی ممالک، انہوں نے کورونا کے پھیلاؤ کے معاملے میں بے حد نالائکی کا ثبوت دیا ہے، اور ان سے تقابل کرنا اس سے بھی زیادہ بھونڈی دلیل ہے۔ یہاں تبلیغی اجتماعات پر، مذہبی اجتماعات پر، باجماعت نماز پر، جمعے کی نماز پر پابندی تو لگائی نہیں جا رہی۔ کیا وزیر اعظم خدا نخواستہ اٹلی، ایران اور اسپین جیسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ لگتا یہی ہے کہ انہیں اب بھی حقائق کے بارے میں درست بریفنگ نہیں دی جا رہی، اور وہ بارہا ایسے خطابوں کے ذریعے حالات کو مزید سہل دکھانے کی کوشش میں ابتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈان میں چھپنے والے ایک مضمون کے مطابق جون تک پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2 کروڑ تک پہنچ جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس سلسلے میں فوری اقدامات کریں، ورنہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔